تمام امت مسلمہ کو ذی الحج کے مقدس مہینے کا یہ عظیم ترین دن مبارک ہو۔ دوستو آج اپنی آنکھوں اور اپنے کان کھول کر رکھیے گا، کیونکہ آج قدرت آپ کو وہ دینے جا رہی ہے جس کے لیے لوگ ترستے ہوئے قبروں میں چلے گئے۔ آج ذی الحج کی 4 تاریخ وہ مبارک رات اور وہ دن ہے جس کے ساتھ سال کی سب سے طاقتور 9 چندی جمعرات کا ایسا روحانی پہرا لگ چکا ہے کہ اب رزق اور دولت کو آپ کے گھر آنے سے کائنات کی کوئی طاقت نہیں روک سکے گی۔ برسوں بیت جاتے ہیں، صدیاں گزر جاتی ہیں، لیکن ایسا وقت دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا جب ذی الحج کے عشرے کے بابرکت دن بھی ہوں اور سال کی سب سے پہلی اور باری 9 چندی جمعرات کا دن بھی آ جائے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آج کی رات اور آج کا یہ مبارک دن آسمانی دنیا پر کیا منظر رکھتا ہے؟ جب ذی الحج کے اس مبارک عظیم دن پر 9 چندی جمعرات کا سورج طلوع ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے فرشتوں کے وہ دستے زمین پر اتر آتے ہیں۔ اللہ خود فرشتوں کو زمین پر اتار دیتا ہے، جن کے ہاتھوں میں رزق کی چابیاں اور خوشیوں کے پروانے ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کو وہ خفیہ وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جس کی طاقت اور جس کا وقت اگر آپ نے میچ کر لیا تو میں دیوار پر لکھ کر دینے کو تیار ہوں کہ آپ کا گھر مال و دولت سے بھر جائے گا۔ رزق آپ کے دروازے کھٹکھٹا کے نہیں بلکہ دروازے توڑ کر اندر آئے گی۔ لیکن پہلا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ذرا ٹھہریے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ذی الحج کے اس خاص دن پر شیطان نے آخری وقت میں آپ کے لیے کون سا خطرناک جال بچھا کر رکھا ہے۔ وہ کون سی ایسی معمولی سی غلطی ہے جو اگر آج آپ نے وظیفہ کرتے وقت کر دی تو آپ کی ساری محنت، آپ کی ساری دعائیں اسی وقت زیرو ہو جائیں گی۔ میں پہلے وظیفے کے فوراً بعد وہ خطرناک غلطی بھی آپ کو بتا دوں گا تاکہ آپ کی عبادت ضائع نہ ہو۔ میرے ساتھ جڑے رہیے گا کیونکہ آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی کی سب سے اہم ویڈیو ثابت ہونے والی ہے۔ یاد رکھیے یہ دن اور یہ رات بار بار نہیں آئیں گے۔ جب میں آپ کو دوسرا وظیفہ بتاؤں گا تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ یہ وہ کلمہ ہے جسے عرش کے فرشتوں نے تھام کر رکھا ہے، لیکن یہاں ایک ایسا راز ہے جو 99% لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اس کلمے کو پڑھنے کا ایک خاص وقت ہے، ایک خاص کیفیت ہے۔ اگر وہ کیفیت آپ کو مل گئی تو آپ جس چیز پر ہاتھ رکھیں گے وہ سونا بن جائے گی۔ وہ راز کیا ہے وہ میں آپ کو دوسرے اور تیسرے وظیفے کے درمیان میں خود بتا دوں گا، اس لیے 1 سیکنڈ کے لیے بھی ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا۔ تیسرا وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ کو کہ جب یہ کلمات پڑھے جاتے ہیں تو کیسے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، کیسے غیب سے رزق کے فرشتے آپ کے نام کا رجسٹر کھول لیتے ہیں۔ دوستو یہ وہ لمحہ ہے جہاں آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے اور اللہ کی رحمت آپ کے سر پر ہاتھ رکھ دے گی۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ 4 ذی الحج کی اس پہلی 9 چندی جمعرات کے دن کی اصل طاقت کیا ہے، اصل حقیقت کیا ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ذی الحج کے ان مبارک دنوں میں جمعرات کا ہی انتخاب کیوں فرمایا؟ یہ محض ایک اتفاق نہیں ہے، یہ قدرت کا ایک عظیم ارشاد اور اشارہ ہے۔ جمعرات کا دن وہ دن ہے جب کائنات کے تمام اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور ذی الحج وہ مہینہ ہے جس کے ابتدائی دنوں کی عبادت اللہ کو سال کے تمام دنوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے، ایک طرف آپ کے پچھلے سال کے اعمال کا رجسٹر اللہ کے سامنے کھلا پڑا ہے، اور دوسری طرف ذی الحج کی پہلی 9 چندی جمعرات کی برکتیں برس رہی ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے فرشتوں دیکھو میرے بندے کو اس کے اعمال میں کچھ کمیاں تو نہیں، لیکن یہ میری رحمت کے دن مجھ سے کیا مانگ رہا ہے۔ دوستو آج کی یہ رات، آج کی یہ جمعرات، آج کا یہ قبولیت کا دن اور صدیوں کے مقدر کو چند گھنٹوں میں بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ آپ کا اس وقت اس ویڈیو پر ہونا کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ کا بلاوا ہے۔ تو چلیے دوستو سب سے پہلے اس رب کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ وہ ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹائے۔ اے میرے رب، اے کائنات کے اکیلے مالک، آج ذی الحج کی یہ عظیم الشان 9 چندی جمعرات ہے۔ تیرے گناہگار بندے، تیرے عاجز بندے آج تیرے سامنے اپنی جولیاں پھیلا کر بیٹھ گئے ہیں۔ مولا ہم نے سنا ہے کہ ان مبارک دنوں میں تو اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اے اللہ ہم تیرے حضور حاضر ہو گئے ہیں،
آج ہم تنہا نہیں ہیں، آج ہم سب مل کر تجھ سے وہ مانگتے آئے ہیں جو تیرے سوا کوئی دے نہیں سکتا۔ اے غیب سے رزق دینے والے رب، ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو اپنی سفید پوشی کا برہم رکھتے ہوئے، جن کے گھروں کو چولہے ٹھنڈے ہو چکے ہیں، جن کے گھروں میں کئی دنوں سے کھانا تک نہیں پک رہا، جو قرض کے بوجھ تلے دباؤ میں پس رہے ہیں، مولا اس ذی الحج کے صدقے، اس نوچندی جمعرات کی برکت سے ان کے رزق کے وہ دروازے کھول دے جو کبھی بند نہ ہو۔ ہمیں اپنوں کے سامنے اور غیروں کے سامنے کبھی رسوا نہ کرنا۔ یا شافی مطلق جو ہسپتالوں میں تڑپ رہے ہیں، جن کی بیماریاں لا علاج ہو چکی ہیں، مولا ان کو ایسی شفا عطا کر کہ بیماری کا نام و نشان مٹ جائے۔ جن کی گودیاں خالی ہیں انہیں نیک اولاد عطا کر، جن کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں نیک نصیب کا انتظار کر رہی ہیں، غیب سے ان کے لیے بہترین اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ، جتنے ہاتھ اس وقت اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے اٹھے ہیں یا جتنے لوگ کمنٹ میں آمین لکھ رہے ہیں، مولا ان سب کی دلی مرادیں پوری فرما، کسی کو خالی ہاتھ نہ بھیجنا۔ ہماری اس دعا کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے قبول و منظور فرما، آمین الہی آمین۔ دوستو، ہم اس روحانی سفر کے اس پہلے مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں سے تقدیر کے بند دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلا کلمہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ زبان پر بہت ہلکا ہے، لیکن قیامت کے دن میزان پر سب سے بھاری ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کلمے کی فضیلت پر اگر ہم کلام کریں تو صحیح بخاری کی آخری حدیث پاک گواہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، میزان میں بہت بھاری ہیں، رحمان کو بہت محبوب ہیں۔ ذرا سوچئے، جو کلمہ رحمان کو اتنا محبوب ہو، جب ذی الحج کے ان 10 دنوں میں جو کائنات کے سب سے افضل دن ہے، اس نوچندی جمعرات کو پڑھیں گے تو اللہ آپ سے کتنا راضی ہوگا۔ آج ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا مسئلہ رزق اور تنگی کا ہے۔ لوگ صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں لیکن برکت نہیں ہوتی، جیبیں خالی رہتی ہیں، دکانیں ویران پڑی ہیں۔ یہ کلمہ رزق کی ایسی ناپاکی اور بندش کو جڑ سے کاٹ دیتا ہے۔ جب آپ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ آپ کے حالات کو تنگی سے پاک کر کے فراخی میں بدل دیتا ہے۔ لیکن اب سنیں وہ خطرناک غلطی جو شیطان آپ سے کروانا چاہتا ہے اور جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا تھا۔ شیطان آج کے دن آپ کے دل میں شک اور بے صبری پیدا کرے گا۔ آپ وظیفہ پڑھ رہے ہوں گے، وہ آپ کے ذہن میں خیال ڈالے گا کہ پتہ نہیں دعا قبول ہوگی یا نہیں، میں تو اتنے عرصے سے مانگ رہا ہوں۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ کے دل میں 1% بھی شک آ گیا تو یہ وظیفہ اسی وقت اثر کھو دے گا۔ آپ نے پورے یقین کامل اور توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آج کے دن کسی بھی وقت باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ جائیں، اول آخر 11 بار درود ابراہیم پڑھیں، درمیان میں 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھیں، جیسے ہی یہ 100 کی تعداد پوری ہوگی آپ کی تنگی کے تالے ٹوٹ جائیں گے۔ اب باری ہے اس دوسرے وظیفے کی جو عرش کے خزانوں میں خزانہ ہے، یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کلمے کی عظمت کا اندازہ اس حدیث مبارکہ سے لگائیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور یہ 90 سے زائد بیماریوں اور پریشانیوں کی دوا ہے، جن میں سب سے ہلکی پریشانی غم اور فکر ہے۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ذہنی سکون کا نہ ہونا۔ ہر چہرہ اداس ہے، ہر دل قید ہے، لوگ قرضے کے بوجھ تلے اس طرح دب چکے ہیں کہ انہیں راتوں کو نیند تک نہیں آتی۔ اپنوں کے تانے اور غیروں کا دباؤ انسان کو جیتے جی مار دیتا ہے۔ یہ کلمہ ان تمام زنجیروں کو توڑنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہاں میں آپ کو وہ سیکرٹ کوڈ اور وہ راز بتاتا ہوں جو 99% لوگ نہیں جانتے ہیں۔ لوگ اس کلمے کو صرف زبان سے رٹتے ہیں لیکن اس کی اصل روح نہیں چھو پاتے۔ اس کا راز یہ ہے کہ جب آپ یہ پڑھیں تو آپ نے اپنی آنکھیں بند کرنی ہیں، اپنی تمام پریشانیوں، اپنی قرضوں، اپنی بے بسی کو ذہن میں لا کر یہ تصور کرنا ہے کہ یا اللہ، میں اپنی تمام تدبیروں میں ہار چکا ہوں، میرے پاس کوئی طاقت نہیں، اب صرف تیری غیبی قوت مجھے اس دلدل سے نکال سکتی ہے۔ جب بندہ اپنی عاجزی کا اعتراف اس حد تک کرتا ہے تو عرش الہی سے معجزات کا نزول ہوتا ہے
مستند اسلامک واقعہ ہے۔ دوستو یہ کوئی فرضی باتیں نہیں ہیں، ذرا تاریخ اسلام کا وہ سنہری اور سچا واقعہ یاد کیجیے جب مسجد نبوی میں ایک صحابی حضرت ابو امیمہ رضی اللہ عنہ فکر اور قرض کے بوجھ تلے دبے بیٹھے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، فرمایا ابو امیمہ نماز کے وقت کے علاوہ مسجد میں کیسے بیٹھے ہوں؟ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، غموں اور قرضوں نے گیر رکھا ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ تب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کلمات عطا فرمائے، اور جب انہوں نے ان کلمات کو اپنی ہستی مٹا کر اللہ کی طاقت پر یقین کامل رکھ کر پڑھنا شروع کیا تو انہوں نے خود فرمایا کہ اللہ نے میرے سارے غم دور کر دیے اور غیب سے میرا سارا قرض ادا کروا دیا۔ دوستو یہ طاقت ہوتی ہے جب انسان اپنی تدبیر چھوڑ کر اللہ کے اس خزانے کا سہارا لیتا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے وظیفے کے فوراً بعد اپنی جگہ سے ہلے بغیر آنکھیں بند کر کے پورے 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تعداد میں ایک کم یا زیادہ نہ ہو۔ یہ 100 کی جو طاقت ہے آج کے دن کے ساتھ میچ کر کے آپ کی زندگی کے تمام بند راستے کھول دے گی۔ اب ہم اس روحانی سفر کے آخری مقام پر ہیں جہاں ہم نے اس آخری اور سب سے بڑی رکاوٹ کو ہٹانا ہے جو ہماری دعاؤں، ہماری دولت کے سامنے دیوار بنی کھڑی ہے، اور وہ رکاوٹ ہمارے اپنے گناہ ہیں۔ انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا رزق روک دیا جاتا ہے۔ تیسرا وظیفہ استغفار کی وہ جادوئی چابی ہے جس کے بعد آسمان سے رزق کی بارش ہوتی ہے، اور وہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے فرماتا ہے اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا اور مال اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا۔ سبحان اللہ، اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہوگی کہ خود کائنات کا مالک گواہی دے رہا ہے کہ استغفار کرنے والے کو دولت بھی ملتی ہے، اولاد بھی۔ آج جن کے گھروں میں بے برکتی ہے، بیماریاں پیچھا نہیں چھوڑ رہی، یا جن کی اولادیں نافرمان ہیں، وہ جان لیں کہ آج توبہ کے بغیر یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ذی الحج کے ان 10 دنوں میں اللہ کی رحمت اپنے جوش میں ہوتی ہے۔ اگر آج آپ نے سچے دل سے معافی مانگ لی تو پچھلی زندگی کے سارے دکھ سکھ میں بدل جائیں گے۔ ان دونوں وظائف کے بعد اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنے سامنے پھیلائیں جیسے کوئی فقیر کاسا لے کر آتا ہے۔ اپنی گناہوں پر ندامت کے ساتھ پورے 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھیں۔ جب یہ تعداد پوری ہوگی تو غیب سے رزق کے فرشتے آپ کے نام کا رزق لے کر روانہ ہو جائیں گے۔ دوستو یہ تھے وہ 3 طاقتور موتی جو میں نے 4 ذی الحج اور 9 چندی جمعرات کے حوالے سے آپ کی خدمت پہ پیش کیے۔ آپ خاموشی سے مصلی پر بیٹھ جائیں، یا اگر آپ سفر میں ہیں تو دل ہی دل میں ان تسبیحات کا ورد شروع کریں۔ اگر آپ کو لگے کہ اس ویڈیو سے کسی اور کا بھلا ہو سکتا ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیجیے گا۔ کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کسی پریشان حال کی زندگی سنور جائے اور اس کا اجر آپ کو قیامت تک ملتا رہے۔ ذی الحج کے اس پورے عشرے میں آپ کے لیے ایک ایسی قیمتی موتی لاتا رہوں گا، اس لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ و نگہبان ہو۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں حج مبارک لازمی لکھیں تاکہ اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اگلے سال حج با سعادت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین الہی آمین۔